بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو رقم قرض کے طور پر دی گئی ہے اس رقم پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ سب لوگ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ قرض کے طور پر جو رقم لی گئی ہے، لینے والے پر اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں، لیکن دینے والے پر اس کی زکوٰۃ فرض ہے۔ دینے والا اگر مالک نصاب ہے، زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں پوری ہو رہی ہیں تو قرض دینے والے پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ وہ سال بسال اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ جس نے قرض لیا ہے اس پر اس کی زکوٰۃ نہیں ہے، وہ تو مقروض ہے، مقروض پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، زید کے پاس نصاب بھر مال ہے لیکن وہ 20,000 کا قرض دار بھی ہے، تو اس صورت میں وہ زکوٰۃ ادا کرے گا یا نہیں؟ اگر اس کے پاس مال نصاب کی مقدار ہی ہے، نصاب کی مقدار اس وقت 45-46 ہزار میں پوری ہو جاتی ہے اس دور کے حساب اس دور کے حساب سے۔ اچھا، آج جو چاندی کا ریٹ چل رہا ہے اس کے حساب سے 45-46 ہزار کے آس پاس میں زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب 20,000 اس میں سے نکال دیجئے تو بچا کتنا اس کے بعد؟ 25,000 26,000 یہی تو بچا جی۔ یا بہت بچ گیا، چاندی کا ریٹ بہت بڑھ جائے تو 30,000 بچ جائے گا جی، تو 30,000 پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس سے زکوٰۃ معاف ہے، لیکن اسے اپنی عادت جاری رکھنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ اپنے طور پر 30,000 کا یا جتنا بھی اس کے پاس بچت ہے اس کی جتنی زکوٰۃ ہونی چاہیے جوڑ کر اتنی یا کچھ کم زکوٰۃ میں ادا کر دے۔ عادت بنی رہے گی، اللہ کی بارگاہ میں بے حساب دیتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بے حساب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یعنی دینے سے کم نہیں ہوگا۔ نہیں، دینے سے کم نہیں ہوگا، برکت ہوگی، بڑھے گا۔ جی جی، تو یہ حساب نہیں لگاتا بیٹھے کہ مجھ پہ فرض نہیں ہے تو میں نہیں دوں، نہیں، بلکہ جب یہ حساب لگائے گا تو وہاں بھی تو حساب ہوگا، حساب ہوگا۔ صحیح، تو بے حساب دو تاکہ اللہ بے حساب تمہیں عطا کرے۔ ماشاء اللہ۔ جو زیورات عورتوں کے پہننے کے ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے نہیں؟ عورتوں کے پہننے کے لیے سونے چاندی کے جو زیورات ہوتے ہیں ان زیورات پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ عام طور پر زیورات کی قیمت 45 سے 50 ہزار سے زیادہ ہی ہوتی ہے، کم نہیں ہوتی، وہ تو لاکھوں میں ہوتی ہے، میں نے بہت کم بتایا، جی، اور وہ پہنتی رہتی ہے، سال کا سال گزرتا رہتا ہے، تو ان پر اس کی زکوٰۃ فرض ہے، ہر سال وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرتی رہے۔ اچھا، ایک خاتون کو میں نے اپنے یہاں یہ مسئلہ بتا دیا تو کہتی ہیں بابو میری عمر تو کوئی 40 سال ہو کے میں نے اس کی زکوٰۃ ہی نہیں دی، میں جانتی تھی کہ زیور پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا نہیں ہے، اور زیور کی زکوٰۃ نہ دی جائے تو حدیث پاک میں اس پر بڑی وعید آئی ہے کہ قیامت کے دن یہ سونے چاندی کے پتر بنائے جائیں گے اور اس کو گرم کیا جائے گا، سینے پر رکھا جائے گا تو وہ جلاتے ہوئے پیٹ سے باہر نکل جائے گا، بڑی تکلیف ہوگی۔ اللہ، کہا کہ تب تو میں اس کی زکوٰۃ دوں گی، انہوں نے سب زیور زکوٰۃ میں دے دیے۔ اچھا، شاید یہ کنفیوژن اس لیے بھی ہوتا ہے کہ کیا امام شافعی کے یہاں اس کی کچھ رخصت ہے؟ ہاں، حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب میں اس میں چھوٹ ہے۔ جو زیورات پہننے کے لیے ہیں ان پر وہ زکوٰۃ نہیں مانتے، اور جو زیورات بیچنے کے لیے ہیں ان پر وہ زکوٰۃ مانتے ہیں۔ اچھا، تو ان کے مذہب میں پہننے کی زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جی، ہم لوگ چونکہ حنفی ہیں جی، تو حنفی ہونے کی وجہ سے حنفی مذہب کا جو فیصلہ ہے وہ جی، فیصلہ ہم جاری کرتے ہیں۔ جی جی۔ عورتوں کے جہیز کے سامان پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟
عورتوں کے جہیز پر، جی مردوں کے جہیز پر نہیں نا۔ اب آج لوگ جو ہے نا آج کل مردوں کو بھی جہیز دیتے یہ ہیں۔ برننگ ایشو بن گیا ہے۔ تو ہم یاد رکھیے گا جو بتائیں گے عورتوں کے جہیز کا بتائیں گے، مردوں کا جہیز ابھی کنارے رکھیے گا، پوچھیے گا تو اس کو بھی بتا دیں گے۔ جی عورتوں کو گھر والے جہیز میں جو سامان دیتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ سامان برتنے کے ہوتے ہیں، جیسے چارپائی ہے استعمال کیجئے، چادر ہے، گدا ہے، لحاف ہے، برتن ہے، تو یہ اس کو متاع کہتے ہیں۔ متاع پر زکوٰۃ نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ متاع متاع، سامان، اچھا سامان، متاع، متاع سامان، جی متاع پر سامان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، اور جو چیزیں سونا یا چاندی سے ہوتی ہیں، سونا ہو، چاندی ہو، سونے یا چاندی کا کوئی برتن ہو یا زیور ہو یا انگوٹھی ہو، جو بھی چیز بنی ہوئی ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ بات آ گئی تو میں آپ کو بتا دوں، یاد رکھیے گا، زکوٰۃ 3 طرح کے مال پر فرض ہوتی ہے۔ جی سب سے نمبر 1 پر سونا اور چاندی۔ جی جس کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو، چاہے جس شکل میں بھی ہو، تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو، ہر حال میں اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ دوسرا مال تجارت، تجارت کے لیے جو مال آپ نے خریدا، بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، اس مال تجارت پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ تیسرا سائمہ، سائمہ کہتے ہیں ان جانوروں کو جو سال کا اکثر حصہ زمین کی گھاس چر کر گزارا کرتے ہیں، کچھ حصہ مالک ان کو چارہ وغیرہ بھی خرید کر کھلاتا پلاتا ہے، تو وہ ان کی ایک تعداد ہو جائے تو اس مقررہ تعداد کو پہنچنے کے بعد جانوروں کی بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اس وقت چونکہ جانوروں کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں، لیکن لوگ تجارت کرتے ہیں تو تجارت کی زکوٰۃ فرض ہے، اور سونا چاندی رکھتے ہیں، سونے چاندی کی بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اب عورت کو جو جہیز دیا گیا ہے اس میں ہم کو غور کر کے چھانٹنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اس میں سے کون سی چیز سونا چاندی ہے، کون سی چیز مال تجارت ہے۔ تو جو چیز سونا چاندی ہو اس کی زکوٰۃ دیں، اور جو چیز مال تجارت ہو تو 0 ملے گا۔ عورت کے پاس جو جہیز میں دیا جاتا ہے وہ کوئی چیز مال تجارت نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کے پاس جو مال و متاع ہے، سامان ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، لیکن یہ جو جہیز کی جو رسم جس میں جبراً لوگ وصول کرتے ہیں، اس سے تو منع کیا گیا ہے نا؟ ہاں، یہ مردوں والا جہیز ہوا، مردوں والا۔ پہلے جو ہے لوگ عورتوں کو، بچیوں کو، بہنوں کو، پھوپھیوں کو جہیز دیتے تھے خوشی سے، خوشی سے، بغیر مانگے ہوئے، اپنی خوشی سے جو سمجھ میں آ گیا، تحفے کے طور پر، ان کی امداد کے طور پر پیش کر دیا ان کو، وہ بھی خوش اور گھر والے بھی خوش۔ لیکن اب شادی بیاہ کرنے کے لیے جو لڑکے والے ہیں وہ فرمائش کرتے ہیں کہ ہم کو اتنا مال ملے گا تب شادی کریں گے، تو کہیں تو باقاعدہ ڈیمانڈ ہوتا ہے، جی، اور کہیں اگر ڈیمانڈ نہیں ہوا، ذرا زیادہ باحیا ہوئے تو دوسروں کے ذریعے خبر کرا دیتے، بھائی زمانے کا لحاظ تو ہونا چاہیے، موٹر سائیکل تو ہاں یہ سب ہونا چاہیے زمانے کے لحاظ میں، جی، تو وہ بھی طے ہی ہے، طے ہی کے معنی میں وہ بھی ہے۔ تو جو لوگ اپنے واسطے لڑکی والوں سے رقم مانگتے ہیں، روپیہ مانگیں، گاڑی مانگیں یا گھڑی مانگیں یا 4 ویلر مانگیں، اس طرح کوئی چیز مانگیں، فریج مانگیں، تاکہ یہ چیز ان کی وجہ سے ان کی لڑکی سے شادی کر لے، تو یہ رشوت ہے۔ کوئی کام بنانے کے لیے جو دیا جائے رشوت، جو لیا جائے وہ رشوت۔ یہی وجہ ہے کہ عشق رسول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی رضویہ 5ویں جلد میں تحقیق فرمائی کہ ایسا جہیز کے نام پر جو کیا جاتا ہے یہ رشوت ہے، رشوت۔ اور رشوت حکم کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، الراشی والمرتشی فی النار،
رشوت دینے والا بھی جہنمی ہے اور رشوت لینے والا بھی جہنمی ہے. اللہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مانگ وہ رہا ہے لہٰذا وہ گناہ گار ہوگا. ارے آپ دے بھی تو رہے نا, تو دینے والا بھی گناہ گار ہے, لینے والا بھی گناہ گار ہے, وہ بھی جہنمی ہے اور آپ بھی جہنمی ہیں. اگر لڑکی والے رک جائیں اور طے کر لیں کہ جو مانگے گا یا اشارہ کرے گا مانگنے کا اس کے گھر شادی نہیں کریں گے, پھر وہ مجبور ہو جائیں گے کہ منہ نہ کھولیں اور بھکاری نہ بنیں. یہ کون بھکاری بن رہے ہیں؟ اسی وجہ سے بن رہے ہیں کہ آپ وہ بھکاری بنتے ہیں تو آپ دے دیتے ہیں, آپ دینا بند کر دیں تو ان کا بھکاری بننا بھی بند ہو جائے گا. تو اس میں آپ کا بھی تعاون ہے, آپ کی بھی مدد ہے. تو اس سے آپ لوگ بچیے. اپنی بچی کو اپنی مرضی سے بغیر کسی اشارے کے کچھ دینا لینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. کون نہیں اپنی بچی کو دیتا ہے, یہ جائز و درست ہے. اور یہ پہلے کے لوگوں میں بھی ہوتا تھا. علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو پہلے کے بزرگ عالم فقیہ ہیں, اور ان کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بھی لکھتے ہیں الجہاز للمرأة, جہیز کا مالک عورت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طلاق ہوگی تو جہیز کا ایک ایک سامان سب کچھ عورت کو واپس کر دیا جائے گا. تو جہیز کی مالک عورت کب ہوگی؟ جب دیا جائے گا تبھی نا. جی واپسی کب ہوگی؟ جب دیا جائے گا تبھی نا. تو پتہ چلا کہ ماں باپ بھائی بہن پہلے بھی اپنی بہن کو, اپنی بیٹی کو, اپنی پھوپھی کو اپنی خوشی سے مدد کے طور پر دے دیا کرتے تھے. اسی کو جہیز کہا جاتا تھا اور اسی کی مالک وہ لڑکی ہوا کرتی تھی اور طلاق کی صورت میں وہی اس کو واپس کیا جاتا تھا. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, یہ پہلے بھی ایسا تھا. اس لیے اس کی اجازت ہے, آپ ایسا کر سکتے ہیں, مگر کسی عرف کے اور سماج کے دباؤ کے تحت نہیں, اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے ہو تو یہ جائز و درست ہے. اور عرف کا سماج کا دباؤ ہو تو پھر اس کا حکم الگ ہو جائے گا, وہ رشوت کے خانے میں چلا جائے گا. بینک میں جو روپے رکھے ہوئے ہیں ان پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ بینکوں میں یا ڈاک خانوں میں یا لائف انشورنس کارپوریشن میں فکس ڈپوزٹ کے طور پر جو روپے جمع کیے جاتے ہیں, پروویڈنٹ فنڈ بھی اس میں آئے گا. پروویڈنٹ فنڈ بھی اسی میں آئے گا. جو روپے جمع ہوتے ہیں ان روپوں کی حیثیت شرعی حیثیت قرض کی ہوتی ہے. یعنی آپ نے وہاں پہ جمع کیا تو گویا آپ نے ان کو قرض دیا, اور جنہوں نے لیا وہ آپ کے مقروض ہوئے, قرض دار ہوئے. تو ان پر تو زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن آپ قرض دے رہے ہیں چاہے جس شکل میں بھی دے رہے ہوں تو آپ پر سال بسال اس کی زکوٰۃ ہے. اچھا, اس کی زکوٰۃ فرض ہے, واجب ہے, اور سال بسال اس کی زکوٰۃ ادا کرتے رہنا چاہیے. جی. اب اس میں جو ایف ڈی ہوتا ہے, فکس ڈپوزٹ, یا لائف انشورنس میں جو کچھ جمع کرتے ہیں, اور کچھ اور بھی رقمیں ہوتی ہیں جیسے پروویڈنٹ فنڈ ہے, یہ رقم فوراً نہیں ملتی ہے, بعد میں ملتی ہے. جی. تو اس میں شریعت یہ چھوٹ رکھتی ہے کہ آپ چاہیں تو جب وہ رقم ملے, آپ کے قبضے میں آئے یا آپ کے کھاتے میں چلی جائے تب اس کی زکوٰۃ دیں. لیکن اگر 10 سال کے بعد آپ کے کھاتے میں وہ رقم آ رہی ہے تو آپ کو پورے 10 سال کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. ہر سال کا کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. ہاں, ہر سال کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. جو تھا یہ نہیں ہے کہ آج مل رہی ہے تو آج ہم اس کی زکوٰۃ دیں گے, نہیں صاحب. 15 سال کے بعد اگر وہ ملے گی تو 15 سال, پورے 15 سال جو گزر چکے ہیں نا, ان کی بھی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں جب زکوٰۃ دینی ہی ہے تو کیا کل ہر سال دیتے چلے جائیں. جی, اور آسان بھی ہو جائے گا. اس میں آسان بھی ہے. جی. اس میں کیا 15 سال پر آپ نکالیں گے تو 15 سال کی زکوٰۃ بہت زیادہ ہو جائے گی. دل لالچی ہوتا ہے, دل کو لالچ ہوگی تو بہت لمبی رقم نکل رہی, چھوڑو کچھ کم کر لیتے ہیں. تو وہاں اللہ کے ہاں تو کچھ کبھی بیشی ہوگی نہیں, پورا کا پورا دینا پڑے گا. جی. لیکن ہر سال اگر تھوڑا تھوڑا دیتے جائیں گے نا تو دل کی لالچ کچھ نہیں کر پائے گی. جی. اس لیے میں مشورہ یہی دیتا ہوں
کہ پرائیویٹ فنڈ ہو، ایف ڈی ہو، یا اس طرح کی اور بھی جو بھی رقم ہو، اس کی بھی زکوٰۃ آپ سال بسال ادا کرتے رہیں، اور جب ملے تو سب آپ کا ہو جائے۔ جی حضرت، یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پروویڈنٹ فنڈ جمع ہوتا رہتا ہے، زکوٰۃ نہیں نکالی، یہ سوچا کہ جب ایک ساتھ ملے گی تو نکال لیں گے، لیکن اس سے پہلے اس بندے کا انتقال ہو گیا، اب وہ رقم تو نامنی کو ملے گی، تو اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا پھر؟ اب وہ اس کی مرضی وہ دیتا کہ نہیں دیتا ہے، جی دوسرے کے حوالے کر گئے۔ ہاں اس لیے بھی میں کہتا ہوں کہ اپنی زکوٰۃ خود ہی ادا کرتے رہیں۔ جی وہ نامنی تو بانٹ دے گا، خود لے لے گا، جو اس کے حقدار ہیں ان کو دے دے گا۔ اچھا، نامنی کی بات آ گئی تو میں بتا دوں، جی کبھی کبھی یہ مسئلہ میرے پاس آتا ہے ہاں کہ نامنی تو میں ہوں یا نامنی فلاں ہے، تو جو نامنی ہے جس کو نامزد کیا گیا وہی اس کے مالک، ایسا نہیں ہے۔ اچھا جو نامزد ہوا ہے وہی اس کے مالک، کو ایسا نہیں ہے۔ ہاں ہاں ایک آدمی کو نامزد اس لیے کیا دیا جاتا ہے کہ وہ خاندان میں ہوشیار ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، تو اس کو دے دیا جاتا ہے، نامزد نام اس کے دے دیا جاتا ہے تاکہ یہ وصول کر کے تمام وارثوں میں تقسیم کر دے گا۔ وہ سمجھتا ہے یہ میرا ہے کیونکہ میرے نام پر ہے۔ اگر وہ سمجھ لے میرا ہے، میرے نام پر ہے، تو غلط ہے۔ جی اگر وہ اپنے حصے سے زیادہ لے گا تو گنہگار ہوگا، اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا۔ اچھا، لیکن اگر جس شخص کا وہ مال ہے، اگر وہ پہلے سے یہ کہہ دے کہ میں زندگی میں یہ مال تجھ کو دے دیتا ہوں، نومنی سے یہ کہہ دے، تو پھر کیا ہوگا اس کا؟ اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ مال تم کو دے دیتا ہوں، تو اس میں تھوڑی سی گنجائش بنتی ہے۔ جی یہ ہبہ ہے، اچھا اور ہبہ کا دستور یہ ہے، قانون یہ ہے شریعت میں، کہ اگر آپ مثلا یہ موبائل کسی کو دینا چاہتے ہیں، آپ نے کہا جب میں دیتا ہوں تو یہ ہبہ ہوا، مگر یہ ہبہ تام کب ہوگا، مکمل کب ہوگا، جب قبضہ اور اس ہبہ کی وجہ سے وہ مالک کب ہوگا؟ جی جب اس کے ہاتھ میں ہم دے دیں گے، ہاتھ میں دے دیں گے۔ اور جب اس کے ہاتھ میں چلا جائے گا تب وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔ اچھا تو اگر رقم تو آپ کے کھاتے میں ہے، آپ نے کہا دیا میں دے دیتا ہوں، تو اتنے سے مالک نہیں ہوگا، اچھا اتنے سے مالک نہیں ہوگا۔ زندگی میں نکال کر کے ہاں اس کے ہاتھ میں دے دے، وہ اس کا مالک ہو جائے، تب وہ اس کا مالک ہوگا، اچھا اچھا تب اس کا مالک ہوگا، ورنہ پھر وہ ترکہ تقسیم ہوگا وہ اس کا۔ ترکہ تقسیم ہوگا۔ اچھا 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 اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کا انتقال ہو جائے تو حضرت جا کے نکاح کے سب قبضہ کر لیں، مرنے کے بعد ہبہ ہی باطل ہو جاتا ہے، وہ ہبہ کا وجود ہی نہیں رہ جاتا ہے۔ جی تو زندگی میں ضروری ہے کہ اگر ہبہ کرتا ہے تو زندگی ہی میں قبضہ بھی پورے طور پر ہو جائے۔ قبضہ ہو جائے گا تو ہبہ مکمل ہو جائے گا، ملکیت ثابت ہو جائے گی، نامنی جو چاہے کرے۔ اور اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے تو نامنی پر فرض ہے کہ اس کے تمام وارثوں کو وہ تقسیم کرے، اگر وہ بھی وارث ہے تو وہ بھی اپنا حصہ لے سکتا ہے۔ جی کسی کے پاس ایک مکان رہنے کے لیے ہے، اس نے ایک زمین خرید لی ہے، اس زمین پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ ایک مکان رہنے کے ایک لیے تو ہے رہنے کے لیے، ایک زمین اس نے خرید لی، لیکن یہاں یہ نہیں بتا کہ کس نیت سے وہ زمین خرید لی۔ ہاں، نیت تو بتانی پڑے گی صاحب۔ جی اب یہاں دار و مدار جو کچھ ہے نیت پر ہے۔ جی اگر نیت یہ ہے کہ جب اس کا بھاؤ بڑھے گا تو میں بیچ دوں گا، مجھے نفع ملے گا، تب وہ زمین مال تجارت ہو جائے گی۔ جی اور میں بتا چکا ہوں کہ مال تجارت پر زکوٰۃ فرض ہے، جی لہذا سال بسال اس زمین کی زکوٰۃ اس آدمی پر فرض ہوتی رہے گی۔ اب چاہے سال بسال ادا کرتا رہے یا جس سال بیچے اس سال میں تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے، مگر بہرحال زکوٰۃ دینی ادا ہوگی۔ کرنا پڑے گا۔ اور اگر بیچنے کی نیت نہیں ہے، بیچنے کی نیت نہیں، یہ ہے کہ میرے پاس بال بچے ہیں، بچے بڑھ سکتے ہیں، اور جب وہ بڑے ہو گئے تو اس وقت زمین کی ضرورت پڑے گی، یہ پتہ نہیں اس وقت زمین ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے، یا جتنے میں ملے اتنا ہم دے پائیں کہ نہ دے پائیں، اس لیے اپنی ضرورت ہی لے لیتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا 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 بدارے کار نیت پر ہے، جیسے نیت ہوگی اسی کے لحاظ سے ہم حکم جاری کریں گے۔ روزے کی حالت میں انجیکشن اور سلائن لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مہینہ تو روزے کا آ رہا ہے ماشاءاللہ، روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے یا سلائن لگانے سے روزہ نہیں جاتا، روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ باقی رہے گا۔ روزہ کب جاتا ہے؟ جب منفذ کے ذریعے کوئی چیز پیٹ کے اندر جائے۔ منفذ کیا چیز ہے؟ اب یہ بھی ایک مشکل کام ہوا، جی
لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ شہر علم میں رہتے ہیں. جی آپ کو میں بتانا چاہوں گا ہمارے بدن میں 2 طرح کے سوراخ ہیں. جی کچھ سوراخ جیسے یہ بالوں میں ہوتے ہیں، بالوں کے نیچے، جن سے گرمیوں میں پسینہ نکلتا ہے. یہ باریک باریک سوراخ ہیں، ہم ان کو دیکھتے نہیں ہیں، مگر جب پسینہ ہوتا ہے تو پسینہ ان میں سے نکلتا ہے. سوراخ ہیں تبھی تو نکلتا ہے نا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسام. مسام، جی. میم سین الف میم، مسام، چھوٹے چھوٹے باریک باریک سوراخ. یہ جو آنکھ ہے نا، آنکھ میں یہ کنارے، جب آپ دوا ڈالتے ہیں تو کچھ دوا ناک میں چلی جاتی ہے. وہ کہاں جاتی ہے؟ یہ جو کنارے سوراخ ایک ہے وہ دکھتا نہیں ہے، مگر سوراخ ہے، اسی سوراخ کے ذریعے وہ دوا جاتی ہے. تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ منفذ نہیں ہے، مسام ہے. مسام کہتے ہیں سوئی کی نوک برابر جو سوراخ ہو اس کو مسام کہتے ہیں. یہ سمون سے بنا ہے، جس کے معنی سوئی کہتے ہیں. جی. اور منہ میں، بدن میں جو کھلے سوراخ ہیں جن پر کوئی ڈھکن نہیں ہے، وہ کھلا ہوا، جیسے منہ ہے، ناک ہے، اور اس طرح کی کوئی اور بھی جگہ ہو نیچے، جی. تو یہ منفذ ہے. وہ سوراخ دکھائی دیتے ہیں، ان سے کوئی چیز اندر داخل کیجئے تو داخل ہوتی ہے. اور کھانا کھائیے تو منہ سے کھانا کھاتے ہیں، منہ سے پانی پیتے ہیں. اور اس سے روزے میں منع کیا گیا ہے، کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا ہے. تو پتہ چلا کہ یہ منہ جو ہے منفذ ہے، مسام نہیں ہے، کھلا ہوا ہے. ناک کی اس کا سوراخ کھلا ہوا ہے. ایسے کان کا بھی سوراخ، یہ بھی کھلا ہوا ہے. جی. جو کھلے ہوئے سوراخ ہیں ان کو منفذ کہا جاتا ہے. اور منفذ کے ذریعے پیٹ میں کوئی چیز جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جی. اب دیکھنا ہے کہ سوئی یا سلائن کے ذریعے جو چیز بدن میں پہنچائی جا رہی ہے یہ منفذ کے ذریعے جا رہی ہے کہ مسام کے ذریعے جا رہی ہے. جی. وہ تو گوشت بھرا ہوا ہے، کہیں بھی لگا دیا تو وہ منفذ نہیں ہے، مسام ہے. مسام ہے، کھلا ہوا سوراخ نہیں ہے. کھلا ہوا سوراخ نہیں ہے. سوئی کی نوک سے سوراخ بنایا جاتا ہے، اور سوئی کی نوک کے برابر جو سوراخ ہوتا ہے نا وہ مسام ہی ہوتا ہے. جی. اور وہ سوئی تو ہے نا، جی. سوئی کی نوک سے بنایا جاتا ہے تو مسام ہے. جی. لہذا اس کے ذریعے کوئی چیز جا رہی ہے بدن کے اندر تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. وہ پیٹ میں دوا نہیں جاتی ہے، وہ بدن کے اندر جاتی ہے، پیٹ سے محفوظ رہتا ہے، پیٹ میں نہیں جاتی ہے. جی. ایسے سلائن کے ذریعے جو دوا جاتی ہے وہ رگ میں مثلا سوئی لگا دیتے ہیں. جی. تو رگ جتنی بھی کھلی ہوئی ہو مگر اوپر سے تو بند ہے نا، تو سوئی کے ذریعے ہی اس میں سوراخ کرتے ہیں. جی. تو سوئی جو سوراخ ہوگا وہ مسام ہوگا، وہ منفذ نہیں ہوگا. منفذ نہیں ہوگا. لہٰذا چاہے گلوکوز چڑھایا جائے انجیکشن کے ذریعے، جی. یا کوئی اور دوا انجیکشن کے ذریعے بدن میں چڑھائی جائے، یہ مسام کے ذریعے ہی ہوتی ہے. اور مسام کے ذریعے بدن میں جو چیز جاتی ہے اس سے روزہ نہیں جاتا، جی. روزہ باقی رہے گا. جی. جی. اس لیے اگر کبھی آپ کو علاج کی ضرورت پیش آ جائے، ڈاکٹر کہیں مثلا پیٹ میں شدید درد ہو گیا ہے، دوا ضروری ہے، ٹیبلیٹ کھائیں گے تو منفذ کے ذریعے جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا. جی. انجیکشن لیں گے مسام کے ذریعے جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو آپ کو یہ اجازت ہے انجیکشن ایسی حالت میں، تکلیف کی حالت میں لگوا سکتے ہیں. جی. تکلیف کی حالت ہو تو علاج کے لیے اجازت ہے. جی. اور اگر صرف اس لیے کوئی گلوکوز چڑھوا لے کہ آرام سے روزے کا دن گزرے گا، کچھ پتہ نہیں چلے گا، طاقت آ جائے گی، تو یہ مکروہ ہے. جی. یہ روزے کی حکمت کو اور مقصد کو فوت کرنا ہے. جی. ہم اس کے لیے اجازت نہیں دیتے ہیں، علاج کی اجازت دیتے ہیں. جی. روزہ تو تب بھی نہیں جائے گا. جی. مگر علاج کے لیے کوئی کراہت نہیں ہے، جائز بھی ہے اور بلا کراہت جائز ہے. اور علاج کی حاجت نہ ہو تو پھر کراہت ہوگی، مکروہ ہوگا. جی. جی. میں نے آج پورا مسئلہ آپ کو واضح طور پر سمجھا دیا ہے. جی بالکل. اس کو آپ سمجھیں، اس کو یاد رکھیں، اس کے مطابق عمل کریں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ. ایک ٹیلر صاحب ہیں، شاید آپ سے ملے بھی تھے. تو انہوں نے ایک ماڈرن مسئلہ پوچھا ہے. اچھا، ماشاءاللہ. ہاں، وہ ایک فیشن والا ٹرینڈ چل رہا ہے جس میں عربی رسم الخط جو ہے اس کے الفاظ کپڑوں پر لکھتے ہیں، عربی حروف. ہاں. بظاہر اس سے کوئی جملے نہیں بنتے مگر وہ الفاظ صاف نظر آتے ہیں.
جو کیلیگرافی جو ہوتی ہے نا، ہاں اس کے ذریعے سے وہ لکھے جاتے ہیں. اس میں کچھ کبھی اردو اشعار بھی ہوتے ہیں. عام طور پر مرد حضرات کے لباس میں اوپر کی جانب یہ کام ہوتا ہے، کبھی کالر پر ہوا، کبھی سینے پہ ہوا. لیکن خواتین کے جو دوپٹے ہیں تو اس میں فراک کا دامن ہے، دوپٹے ہیں، وہ نیچے بھی لٹکتے ہیں، دامن بھی لٹکتا ہے. ایسی جگہوں پر بھی یہ لکھائی ہوتی ہے. تو ایسے فیشن کے متعلق کیا شرعی حکم ہوگا؟ شریعت اس فیشن سے منع کرتی ہے. اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ الرضوان نے تحقیق فرمائی ہے کہ یہ جو عربی حروف ہیں الف با تا ثا جیم ہا خا دال زال، کیا ہے؟ شور مت کیجیے پلیز، خاموشی سے پڑھیے. یہ جو عربی حروف ہیں یہ بھی آسمان سے نازل کیے گئے ہیں اور ان کا احترام بھی واجب ہے. ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی تعظیم یہ بھی واجب ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کپڑوں پر نقش و نگار کی جگہ پر یہ حروف دے دیے جائیں تو ان کی تعظیم ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ عورتوں کے کپڑوں میں تو تعظیم کا سوال کم ہے. وہ بچوں کو گود میں لے گی، بچے پیشاب کر دے گی. یوں بھی وہ پاک ناپاک سب کپڑے ملا کے دھو دیتی ہیں. تو عربی حروف کی یا اردو حروف کی بے ادبی ہوتی ہے، لہٰذا ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. جہاں تک مردوں کی بات ہے تو اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی ہو اور سینے کے پاس رکھے اور وہ اس کا ادب کرے اور دھونا ہو تو اپنے ہاتھ سے پاک پانی سے دھوئے اور پانی کو بھی پاک جگہ پر گرائے تو اس کے لیے اجازت ہے. مگر اتنا خیال کون رکھے گا؟ اتنا لحاظ کیسے ہوگا؟ اجازت دے دی جائے تو پھر اجازت تو سب کے لیے ہوگی جی، اور پھر بے ادبی حروف کی عام ہو جائے گی. لہٰذا عام بے ادبی سے حروف کو بچانے کے لیے، اس کے ادب و احترام کو برقرار رکھنے کے لیے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے کپڑے میں کہیں بھی یہ حروف کو نقش و نگار کی جگہ پہ استعمال نہ کریں. اس سے بچیں. ایسے فیشن کو ہوا نہ دیں، ایسے فیشن کی مدد نہ کریں. وہاں پر پھول بوٹے اس طرح کی چیزیں بنوا لیں، اس سے اچھا لگے گا. اور وہ نہ بھی ہو تو یوں بھی آپ ماشاءاللہ اچھے لگتے ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے فرما دیا ہے ہم نے تمہیں اچھی شکل میں پیدا کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو شکل اللہ نے بنا دی ہے یہ پھول بوٹے اس سے اچھی شکل آپ کو نہیں دے سکتے ہیں. جی جی. تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس فیشن کا ساتھ نہ دیں. اس فیشن سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ممنوع ہے یہ فیشن، اس سے مسلمان بچیں اور اس فیشن کو فروغ نہ دیں. اور ٹیلر کو بھی مجبور نہ کریں. اچھا، روزے کی حالت میں انجیکشن سلائن کا تو حکم آپ نے بتا دیا. آپ پوچھ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں کسی کو خون دینا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں کسی کو خون دینا یہ میرے خیال سے چیک اپ کے لیے جو ہوتا ہے. چیک اپ کے لیے بھی ہوگا یا ڈونیشن بھی ہوگا؟ ڈونیشن بھی ہوگا. جی. چیک اپ کے لیے ہو تب تو اس میں کوئی بات نہیں، تھوڑا سا خون نکالتے ہیں وہ آپ نکلوا سکتے ہیں، چیک کرا سکتے ہیں. دوسرے کو ڈونیشن کے طور پہ دے سکتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے. جی. تو اگر تھوڑا سا خون سے کام چل جائے 100-200 گرام سے تو اس سے عام طور پہ روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن لینے والے بھی اتنا کم تو نہیں لیتے ہیں نا، باٹل لیتے ہیں. جی. 500 گرام 600 گرام 400 گرام یا اس سے بھی زیادہ خون لے لیتے ہیں. جب اتنا زیادہ خون نکل جائے گا تو کمزوری پیدا ہوگی اور کوئی یہ ہے فوراً کچھ کھائے پیے ورنہ چکر آئے گا، پریشانی ہوگی. جی. لہٰذا رمضان کے دنوں میں خون دینے سے، خون کا ڈونیشن کرنے سے بچیں. ضرورت ہے تو کہیں سے لے کر کے دے دیں اور وعدہ کر لیں کہ ہم مغرب کے بعد روزہ کھول کر کے دے دیں گے. جی. تو اور اپنا وعدہ پورا کر لیں. رات میں کر سکتے، رات میں دے سکتے ہیں، دن میں نہیں. جی. کیونکہ دن میں دینے سے کیا ہے، روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے. جی. اور رات میں کوئی اندیشہ نہیں ہے. جی. وہ ٹیلر والے سوال پہ پوچھا کہ ایمبرائڈری تو کر سکتے ہیں نا؟ ایمبرائڈری وہ جو نقش و نگار بناتے ہیں اس میں حروف نہیں. ہاں، بیل بوٹے نقش و نگار بنا سکتے ہیں. ہاں. لیکن اس میں بھی تھوڑا سا
کچھ وضاحت ضروری ہے. اچھا. نقش و نگار میں نے کہا تھا پھول ہے، بوٹے ہیں، پیڑ پودے ہیں، ان چیزوں کا نقش و نگار بنا سکتے ہیں. جی. اور اگر آپ مور کا نقش و نگار بنائیں، مور، کبوتر کا بنائیں، جی یا بھینس کا بنائیں، یا اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں. آپ لوگ بھینس کا بھی بناتے ہیں؟ نہیں. خیر جانور کا بھی بنائیں گے تو یہ ناجائز ہوگا. جی جی. تو اس سے بچیں. اور جو غیر جاندار چیزیں ہیں، پیڑ پودے ہیں، عمارتیں ہیں، گنبد خضرا ہے، اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، پھول ہے، اور دوسری چیزیں ہیں، ان کا نقش و نگار آپ بنا سکتے ہیں. یہ جائز و درست ہے. بچے شور کافی کر رہے ہیں، تھوڑی سی کنٹرولنگ کریں ہمارے ساتھی، اور خاموشی رکھیں تو بہتر ہوگا. مجلس کا احترام ہونا چاہیے. تجارت کے لیے پارٹنرشپ کے جواز کی کیا صورتیں ہیں؟ کس صورت میں کے لیے پارٹنرشپ، کس صورت میں پارٹنرشپ جائز ہوئے، کس صورت میں نہیں جائز ہے؟ پارٹنرشپ اس کو شریعت کی زبان میں شرکت کہا جاتا ہے. جی. شرکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم اس میں 2 آدمی ہونا ضروری ہے. 2 سے زیادہ ہوں، 4 ہو سکتے ہیں، 6 ہو سکتے ہیں، 8 ہو سکتے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں، 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں. کم سے کم 2 ہونا چاہیے، یا زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ہوں اسی کوئی حد نہیں ہے. اور ہر فریق اپنا مال لگائے، جتنا بھی لگائے، اور دونوں میں طے یہ ہو کہ اس کاروبار سے جو کچھ نفع ملے گا اس میں ہم لوگ نفع میں بھی شریک رہیں گے اور نقصان میں بھی شریک رہیں گے. نقصان ہوا تو اپنے اپنے مال کے حساب سے سب شریک، سب پارٹنر سہیں گے، اور فائدہ ہوا تو اپنے اپنے مال کے حساب سے سب لوگوں کا حصہ بنے گا. مال کے حساب سے نفع نقصان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرض کیجئے ایک شخص نے 60,000 روپے تجارت پہ لگائے، ایک شخص نے 40,000 روپے تجارت پہ لگائے، اور نقصان ہو گیا 1,000 کا، 1,000 کا نقصان ہو گیا، خسارہ ہو گیا. تو یہ نہیں ہے کہ 500 اس کے ذمہ ڈالا جائے، 500 اس کے ذمہ ڈالا جائے. نہیں، جس نے 60,000 دیا تھا تو اس کے ذمہ 60% نقصان جائے گا، اور جس نے 40,000 دیا تھا اس کے ذمہ 40% نقصان جائے گا. اچھا. یعنی یہ 400 نقصان سہے گا اور وہ 600 نقصان سہے گا. جی. مال کے تناسب کے لحاظ سے دونوں نقصان میں برابر کے شریک رہیں گے. مال برابر نہیں ہوگا، تناسب کے لحاظ سے، ریشو، ریشیو کے لحاظ سے دونوں برابر کے شریک ہوں گے. جی. اور ایسے ہی نفع میں بھی ہوگا کہ اب نفع ہوا مثلا 1,000 روپیہ، تو یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ آدھا 50% یہ لے لے اور 50% وہ لے لے. یہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہوگا کہ جس کا جتنا مال ہے اسی تناسب کے لحاظ سے وہ مال سے نفع لے. مثلا جس نے 40,000 دیا تھا تو وہ 400 پائے گا، اور جس نے 60,000 دیا تھا وہ 600 روپیہ پائے گا. تو نفع میں دونوں شریک ہوئے مگر اپنے مال کے تناسب کے لحاظ سے شریک ہوئے. اس کو آپ لوگ یاد رکھیے گا. اس کو شرکت کہتے ہیں، اور یہ شرکت عنان کہلاتی ہے. یہ شرکت والی تجارت خود ہمارے اور آپ کی پیارے رسول سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کی ہے. جی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو الحمدللہ اس سلسلے میں ایک بڑا زبردست فیصلہ بھی ہے. تو یہ آپ کی ہدایت کے لیے کافی ہے. اس کو کہتے ہیں پارٹنرشپ. لینے کے لیے لوگ کبھی کبھی پارٹنرشپ اس پر ہی بول دیتے ہیں جہاں ایک طرف سے مال ہو اور ایک طرف سے کام ہو. وہ پارٹنرشپ نہیں ہے، وہ شرکت عنان نہیں ہے. جی. اس کو شریعت میں مزاربت کہتے ہیں. جی جی. مزاربت میں یہ ہوتا ہے ایک طرف سے کام اور ایک طرف سے دام. جو کام کرتا ہے وہ دام نہیں دے گا، جو دام دیتا ہے وہ کام نہیں کرتا. جی. اس میں
نہ اس میں یہ طے ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی نفع ہو اس نفع میں دونوں برابر کے شریک رہیں گے، یا کوئی 40% کوئی 60% کا شریک ہوگا۔ یہ پرسنٹ نفع میں شرکت کا کم اور زیادہ ہو سکتا ہے، برابر برابر بھی ہو سکتا ہے، کم اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں مزاربت ہے، برابر والا بھی ہو سکتا ہے، اس میں برابر والا بھی ہو سکتا ہے، اچھا اس میں برابر برابر ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک کام برابر کر رہا ہے، جی، دوسرا پیسہ برابر دے رہا ہے، تو دونوں برابر برابر ہو سکتے ہیں، جتنے معاملہ طے ہو جائے گا اتنا ہو جائے گا۔ جی لیکن کبھی نقصان ہوا، اصل مال کا نقصان ہوا، جی تو جس کا مال لگا ہے اسی کا نقصان ہوگا۔ جی مضارب جو تاجر کام کر رہا ہے اس کا تو مال لگا نہیں ہے، جی اس کا کام لگا ہے تو اس کو کام پر مزدوری نہیں ملے گی، ہاں اور اس کا مال لگا ہے تو اس کو مال میں سے اتنا خسارہ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، اس کو وہ سہنا پڑے گا۔ کہ مضاربت الگ تجارت ہے اور شرکت یہ الگ تجارت ہے۔ اسلام نے ان دونوں تجارتوں کی اجازت دی ہے۔ جب تک لوگ دیانتداری کے ساتھ یہ تجارتیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نفع دیا۔ ایک ہمارے استاذ تھے، مرحوم ہو گئے، حضرت مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جی تو وہ تجارت کرتے تھے اور اللہ نے انہیں بہت نوازا۔ جامعہ شفیہ کے وہ استاذ تھے ماسٹر آفتاب صاحب، وہ وہی بیان کر رہے تھے، ابھی موجود ہیں۔ انہوں نے کہا یہ مرتبہ مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے ماسٹر صاحب کچھ تجارت کرنی چاہیے، آپ کے پاس پیسہ رکھا ہو تو اس سے کیا فائدہ ہے، دیجئے، ہم لوگ آپس میں تجارت کرتے ہیں، جو ہوگا اس کو بانٹ لیں گے۔ تو انہوں نے دے دیا، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ لے گئے ہیں کام کریں گے اور ہم کو پھر سال بھر میں واپس کریں گے۔ تو سال بھر کے بعد آئے تو انہوں نے پورا حساب دیا کہ اتنا میرا لگا ہے، اتنا آپ کا لگا ہے، تجارت میں اتنا خرچ ہوا ہے اور اتنا نفع ہوا ہے، اور بتا رہے تھے کہ بینک میں رکھنے سے اتنا نفع کبھی نہیں ملتا جتنا نفع انہوں نے مجھ کو دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دینداری ضروری ہے، شرکت میں بھی دینداری ضروری ہے، دیانت، اور مضاربت میں بھی دینداری ضروری ہے، دیانت۔ دیانت ساتھ کام ہو تو دونوں پارٹیوں کے لیے بہت ہی نفع بخش ہے، اور دیانت نہ ہو تو جیسی نیت ہوگی ویسا حال ہوگا۔ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا کیسا؟ دو بہنوں کو ایک ساتھ، جی یہ حرام ہے، حرام، سخت حرام، گناہ۔ قرآن پاک میں حرام عورتوں کی جو لسٹ دی گئی ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، اسی میں اسی سلسلے بیان میں آگے دیا گیا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی تم پر حرام ہے کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرو، یہ حرام کر دیا گیا۔ لہذا زندگی میں ایک بہن سے نکاح کر سکتے ہیں، کبھی اس کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد اس کی عدت بھی گزر گئی، انتقال ہو گیا اس کا، تو اب اس کے بعد سے دوسری بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے زندگی میں۔ اور اگر طلاق دے دیا کسی وجہ سے اس کو تو پھر عدت گزارنی پڑے گی، عدت گزر جائے گی تب دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے، جی یہ صورت ہے۔ ایک ساتھ ایک بہن ہے پھر دوسری سے بھی نکاح کر لیا تو دوسری بہن کا نکاح حرام ہے اور فاسد ہے، دونوں گنہگار ہوں گے۔ اور اگر کسی نے سالی کے ساتھ زنا کر لیا تو اس کی بیوی اس کے نکاح میں رہے گی یا نہیں؟ زنا تو حرام قطعی ہے، سخت حرام اور گناہ، اور سالی کے ساتھ اور زیادہ حرام ہوا گناہ، سخت حرام ہوا گناہ۔ ان پر فرض ہے کہ توبہ کریں اور عہد کریں کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کریں گے، ان کو ایک دوسرے سے دور رکھا جائے، یہ ہے حکم۔ رہ گیا مسئلہ نکاح کا تو زنا کی وجہ سے نکاح پر اثر نہیں پڑے گا، اس لیے جو ہم نے بتایا اس پر عمل کریں، اور جو بیوی پہلے سے نکاح میں ہے اس کو ساتھ میں رہیں۔ جی اگر کسی نے کسی سے قرض لیا اور جب وہ پیسہ اس نے واپس لوٹایا تو کچھ رقم زیادہ دی، اس رقم پر کوئی حکم ہوگا؟ کسی نے قرض لیا ہاں، اور پھر جب پیسے لوٹائے تو اپنی طرف سے کچھ بڑھا کر کے دیا، اپنی طرف سے، جی ادھر سے کوئی دباؤ نہیں تھا، ادھر سے دباؤ نہیں تھا۔ اگر قرض دینے والے طرف سے کوئی دباؤ نہیں تھا، کوئی مانگ نہیں تھی، کوئی دباؤ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، اپنے طور پر دیا تو بڑھا کر دینا ہی چاہیے۔
میں نے بھی ایک دو بار قرض لیے ہیں، قرض حسن لیا ہے، لیکن جب واپس کیا ہے تو بڑھا کر واپس کیا ہے، خوشی سے دیا، خوشی سے دیا۔ کوئی طے نہیں ہوا تھا پہلے؟ نہیں کچھ نہیں، کسی کے حاشیے میں بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہوگا، جی اس لیے دیا ہے کہ حدیث پاک میں ہے، ایک صحابی رسول کہتے ہیں فقضانی و زادنی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے قرض لیا تھا، جب ادا کیا تو زیادہ دیا۔ ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں نے سوچا کہ میں نے بھی قرض لیا ہے جی تو سرکار کی سنت پر عمل ہونا چاہیے، سبحان اللہ۔ تو میں نے بھی زیادنی پر عمل کیا، ادا بھی کیا اور زیادہ دیا۔ جی لیکن اگر پہلے سے کوئی ڈیمانڈ کرے ہاں تب تو وہ سود تب ہو تو جائے گا، سود ہو جائے گا۔ تب وہ سود ہو جائے گا، یہ حرام و گناہ ہے۔ جی سوالات تو بہت زیادہ ہیں، کافی سوالات ہیں، دیکھتے ہیں ایک دو چار سوالات اور ہو جائیں لیکن لوگوں کا دھیان بھی ادھر آ جائے۔ بار بار پیشاب کے قطرے آنے کی شکایت ہو تو وہ شخص حج یا عمرے کا طواف یا نفلی طواف کس طرح کرے؟ جسے بار بار قطرے آنے کی شکایت ہے، پیشاب کا قطرہ آتا ہے اور دھویا پھر آ گیا، دھویا پھر آ گیا، تو وہ معذور ہے۔ تو معذور شخص طواف کر سکتا ہے، حج کا بھی، عمرے کا بھی، نفلی بھی، سب کر سکتا ہے۔ اسے چاہیے کہ ایک بے سلا لنگوٹ، ایسا لنگوٹ استعمال کرے جو سلا ہوا نہ ہو، اور اس میں کوئی فوم رکھ دے گدی کے طور پر، وہ باندھ کر کے بغیر سلا ہوا یہ لنگوٹ باندھ لے اور وہ طواف کر لے تو اس کے لیے جائز ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بغیر سلا ہوا ہے لیکن باندھنا تو پڑے گا اس کو، ہاں باندھنے سے کوئی بات نہیں، گرہ لگانی پڑے گی، ہاں اس سے گرہ لگا سکتے ہیں، لگا سکتے جیسے لنگی باندھتے ہیں، ہاں احرام کی لنگی تو باندھتے ہی ہے، ہاں اسی طرح اس کو بھی باندھ سکتے ہیں۔ اچھا ہاں تو وہ لگا کے پھر وہ طواف کر لے، ہاں تو آپ معذور ہے تو اس کا وضو رہے گا۔ ہاں سلائی نہیں چاہیے، سلائی سلائی ہوگی تو یہ ناجائز ہے، اور بدن میں چپکائیں گے تو یہ بھی ناجائز ہے، چپکانا جو سلائی کے درجے میں ہے۔ جیسے ابھی آج کل ڈائپر آتے ہیں تو وہ ڈائپر پہن لے تو؟ ڈائپر ہم نے جو معلوم کیا، جی بازار میں جو ڈائپر ملتے ہیں چپکانے والے یا باندھنے والے، وہ سب سلے ہوئے ہوتے ہیں، سلے ہوئے ہوتے ہیں، اور سلی ہوئی چیز احرام کی حالت میں پہننا یہ ناجائز ہے۔ اگر کوئی 12 گھنٹے تک پہنے رہ جائے گا تو اس پر دم واجب ہو جائے گا، اور 12 گھنٹے سے پہلے اتار لے تو دم تو نہیں واجب ہوگا، تو بھی صدقہ دینا پڑے گا۔ اچھا جی چلیے، حضرت امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لا چکے ہیں الحمدللہ، اور آگے بھی اس پروگرام کو بڑھانا ہے، جی جی، تو اس لیے اجازت آپ کی طرف بہت سے۔ کچھ دینی پیغام جانا چاہیے۔ جی آپ نے جو کچھ سنا ماشاءاللہ بہتر سنا، ان باتوں کو ذہن میں رکھیں، دین کی باتیں سیکھنا بہت ضروری ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائہا، رات میں ایک ساتھ ایک گھڑی دین کی باتیں سیکھنا سکھانا رات بھر جاگ کر نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ تو کئی راتوں کی نفل عبادت سے بڑھ کر کام آپ نے کر لیا، ان کو سیکھ لیا، ذہن میں رکھیں، یاد کریں، اور صحیح طور پر پہنچا سکتے ہوں دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو اس کی برکتوں سے نوازے اور ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ حضرت جاتے جاتے ایک چیز، ابھی حضرت تشریف لائے، ہم نے کوئی نعرہ نہیں لگایا۔ اچھا اچھا، ہاں تو یہ ٹھیک کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے ماشاء، یہی ٹھیک ہے، یہی ہونا چاہیے۔ کبھی بھی کوئی بیان چل رہا ہو، ذکر الہی ہو، ذکر رسول ہو، حمد پڑھی جائے، نعت پڑھی جائے، شریعت کے احکام بتائے جا رہے ہوں، اور ایسے وقت میں کوئی عالم دین تشریف لائیں تو لوگ بلند آواز سے ان کے استقبال میں نعرے لگاتے ہیں، اور جو ذکر الہی چل رہا ہے، ذکر رسول چل رہا ہے، بیان مسائل چل رہا ہے، اس میں سخت خلل واقع ہوتا ہے۔ تو ایسے نعرے لگانا کہ خلل واقع ہو، شریعت کام رک جائے،
یہ ناجائز ہوا گناہ ہے۔ فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، در مختار میں، شامی میں، یہاں تک کہ اردو زبان میں جو معتمد کتاب ہے بحر شریعت، اس میں بھی یہ مسئلہ ملے گا۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے تو ان کے تو لاکھوں شیدائی، لاکھوں مرید نعرے لگا دیتے تھے، وہ منع فرماتے تھے، سخت برہم ہوتے تھے، ناجائز ہے، گناہ ہے، کیوں نعرہ لگایا جاتا ہے؟ تو اس میں حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی رضا نہیں ہے۔ ہاں لوگ اپنی نادانی میں لگا دیں تو عالم کیا کرے گا؟ ہم بھی کہیں کہیں جاتے ہیں تو منع کر دیتے ہیں اور پھر بھی نعرے تکبیر ہو جاتا ہے، تو ہم گنہگار نہیں ہیں، لگانے والا گنہگار ہوگا۔ ہم نے تو منع کر دیا ہے، ہم کسی کی زبان پر کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، زبان کو پکڑ کے روک نہیں سکتے ہیں۔ قرآن نے فرما دیا وما علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر حکم الہی کو پہنچا دینا ہے، ہم نے حکم الہی کو پہنچا دیا، اس پر عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ حضرت مولانا شاکر علی نوری صاحب امیر سنی دعوت اسلامی الحمدللہ عالمی سطح پر یہ تحریک چلا رہے ہیں اور خلق خدا کا بے پناہ فائدہ ہو رہا ہے۔ نعرہ لگنا چاہیے لیکن نہیں، جب شریعت کا مسئلہ آ جائے تو کوئی بھی ہو اس وقت نعرہ نہیں لگے گا۔ شریعت کے مسئلے کہیں کوئی مخالفت نہ ہو تو نعرہ لگائیے، کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہو سمجھداری سے کرنا چاہیے، سوجھ بوجھ سے کرنا چاہیے، جوش میں ہوش کو نہیں کھونا چاہیے، اس کا آپ لوگ لحاظ رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری سب کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔